ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور کی سلطنت میں سلطان شاہ نام کا ایک حکیم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی منصفانہ حکمرانی اور نرم دل کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس کی سلطنت کے لوگ اس کے دور حکومت میں خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن سلطان شاہ نے اپنی سلطنت کے تمام بچوں کو جمع کرنے اور انہیں ایک قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے درباری جیسٹر رومی نامی ایک ہوشیار اور ذہین آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ بچوں کو ایمانداری کی اہمیت کے بارے میں سکھانے کے لیے ایک اخلاقی کہانی لے کر آئے۔ رومی نے طویل اور سخت سوچا اور آخرکار ایک کہانی لے کر آئے۔ اس نے کہا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنے شرارتی مذاق اور جھوٹ کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک چمکدار سنہری سکہ زمین پر پڑا ہے۔ اسے اس کے حقدار کو واپس کرنے کے بجائے اس نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بچوں نے غور سے سنا۔ جب رومی نے کہانی جاری رکھی، علی اپنے نئے خزانے سے بہت خوش ہوا اور مقامی بازار سے کچھ مٹھائیاں خریدنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم جب وہ بازار پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب بوڑھا کھانا مانگ رہا ہے۔ علی کا دل جرم سے بھر گیا جب اسے وہ سونے کا سکہ یاد آیا جو اسے ملا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے بے ایمانی کی ہے اور وہ کچھ لے لیا ہے جو اس کا نہیں تھا۔ رومی کے آگے بڑھتے ہی بچے صدمے سے ہانپ گئے۔ پچھتاوا محسوس کرتے ہوئے علی نے سکہ اس کے مالک کو واپس کر دیا اور اپنے کیے پر معافی مانگی۔ مالک نے، جو ایک مہربان اور سخی آدمی تھا، علی کو معاف کر دیا اور اس کی ایمانداری کے لیے اسے ایک بڑا سکہ بھی دیا۔ سلطان شاہ بچوں کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمانداری بہترین پالیسی ہے۔ یہ کچھ لینے کے لیے پرکشش لگ سکتا ہے جو اب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن آخر میں یہ صرف جرم اور افسوس لائے گا۔ علی کی طرح ہمیشہ سچے رہو اور تمہیں کسی نہ کسی صورت میں اجر ملے گا۔ بچوں نے اس سبق کو دل سے لیا اور ہمیشہ ایماندار اور سچے رہنے کا وعدہ کیا۔ بادشاہ ان کے جواب سے خوش ہوا اور رومی کی شاندار کہانی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن سے مملکت کے فرزند اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے لیے مشہور ہوئے، اور سلطان شاہ یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ اس کی سلطنت ایماندار اور نیک شہریوں سے بھری پڑی ہے، رومی کے بیان کردہ اخلاقی کہانی کی بدولت، اور وہ سب خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔